نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، اسلام کے بنیادی ارکان جو 5 ہیں ان میں سے ایک رمضان المبارک کے روزے رکھنا ہے، اور رمضان المبارک کے روزے فرض ہے، اور رمضان المبارک کے مہینے کے چاند کو دیکھنا واجب ہے، اور اس سے پہلے والے مہینہ جو شعبان کا ہے اس کے چاند کو دیکھنا مستحب ہے تاکہ آپ گنتی پورا کر سکے اور رمضان المبارک کے چاند کو دیکھ سکے۔ اور اسی طرح اگر مطلع پر بادل، ابر اور غبار آلودہ ہو تو ایک شخص کی گواہی قبول ہوگی کہ اگر اس نے چاند دیکھا ہے تو اس شخص کا گواہی قبول ہوگی اور روزہ رکھنا ہوگا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہینہ جو ہے 29 دن کا ہوتا ہے اور یا 30 دن کا۔ اگر 29 دن میں چاند نظر نہ آئے تو 30 دن پورا کر کے گنتی کا پھر اگلا مہینہ شروع ہوتا ہے، تو پورے مہینے کے 30 دن ہوتے ہیں، اور 29 دن بھی ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح چاند دیکھنا رمضان المبارک کا یہ واجب ہے اور دیکھنا چاہیے۔ اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ چاند کا دیر سے اعلان ہو جاتا ہے، جیسے کہ اس رمضان المبارک کا چاند کا دیر سے اعلان ہوا اور لوگوں نے نماز بھی پڑھے تھے، عشاء کا فرض اور اسی طرح سنتیں اور وتر۔ اب یہ مسئلہ پیدا ہو گیا کہ تراویح پڑھے یا نہیں پڑھے، تو تراویح پڑھ سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کبھی بھی کسی بندے نے نماز پڑھا جماعت کے ساتھ، پھر سنت پڑھا، پھر وتر پڑھ لیا، اس کے بعد اگر اس کی تراویح رہ گئی بعد میں تراویح پڑھ سکتا ہے، لیکن قصدن اس طرح اپنی عادت نہ بنا لے۔ اور بسا اوقات ایسا ہو جاتا ہے اگر کبھی ہو گیا تو وہ بعد میں اپنے تراویح پڑھ سکتا ہے اور پڑھا بھی سکتا ہے۔ تو یہ مسئلہ ہے۔ اور رمضان المبارک کا روزہ یہ فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر فرض کیا گیا ہے روزے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ فرض کیا گیا تھا تم سے پہلے امتوں پر، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اور پرہیزگار بن جاؤ، تقوی والے اور پرہیزگار بن جاؤ۔ تم سے پہلے حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام امتوں پر روزے تھے، لیکن تعداد، گنتی اور اوقات میں اختلاف تھے۔ اور تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے جو روزے فرض کیے ہیں وہ رمضان المبارک کے مہینے کے 30 روزے ہیں، جو ہر مسلمان عاقل بالغ پر فرض ہے۔ اور رمضان کے روزہ سحری کے وقت طلوع آفتاب سے، سحری سے لے کر غروب آفتاب تک یہ اس کا وقت ہوتا ہے، اور رات کو تو نہیں ہوتے، رات کو تراویح ہوتا ہے۔ اسی طرح نیت، اس کی نیت کرنا ضروری ہے کہ ایک شخص نے روزہ رکھ کھانے پینے سے روکا رہا ہے لیکن اس نے روزے کی نیت نہیں کیا ہے صبح سے لے کر غروب آفتاب تک، تو اس کا روزہ نہیں ہوا۔ نیت ضروری ہے لیکن دل میں کہنا چاہیے، زبان سے ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص بھول گیا آدھے دن سے پہلے وہ نیت کر لے اور دیکھے کہ دن کتنے گھنٹے کا ہے، اگر 14 گھنٹے کا ہے تو اس حساب سے دن کا آدھا کرے، اس سے پہلے وہ نیت کر لے، اور اگر نیت نہیں کرے گا تو روزہ نہیں ہوگا۔ تو روزے کے لیے نیت ضروری ہے۔ اور اسی طرح سحری یہ مستحب ہے اور سحری کرنا چاہیے، اور سحری دیر سے کرنا چاہیے۔ تو یہ رمضان المبارک کے ابتدائی حوالے سے کچھ آپ کے سامنے میں نے کہا، اور یہ فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ
تاکہ تم لوگ متقی بن جاؤ. اور انسان کی اصلاح کرتا ہے روزہ، اور اس کے اندر تقوی پیدا کرتا ہے، اور اللہ کی نعمتوں کو اس کو یاد دلاتا ہے کہ پورا دن انسان حلال چیزوں سے بھی روکے رہتا ہے. اور اسی طرح اس کے اندر شکر کا بھی کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی ہمیں نعمتیں دی ہے، اور تقوی، اور اس کے ذریعے سے اس کو احساس بھی ہوتا ہے، بھوک لگتا ہے، پیاس لگتے ہے، کہ وہ دوسروں کا بھی احساس کرتا ہے. اس کی دل کے اندر نرمی اور شفقت پیدا ہو جاتا ہے دوسروں کے بارے میں کہ اگر وہ بھوکے رہیں گے تو وہ کس طرح رہیں گے. ایک قسم کا یہ تربیت ہے دوسروں کے ساتھ مخاوات کا، دوسروں کے ساتھ اچھائی کرنے کا ایک تربیت ہے کہ انسان کو پتہ چل جائے کہ بھوک کی حالت میں انسان کی کیا کیفیت ہو جاتی ہے، اور جو دوسرے انسان بھوکے رہتے ہیں تاکہ ان کی مدد کر سکے. تو ایک قسم کا یہ تربیت ہے اور اصلاح ہے. اور اسی طرح انسان کے خود نفس کی بھی اصلاح ہوتا ہے کہ دوسرے اللہ تعالیٰ نے جن کاموں سے منع کرنے کا حکم کیا ہے تو وہ اس سے روک سکے. جس طرح ہم حلال چیزوں سے اپنے آپ کو روک رہے، تو یہ ایک قسم کا تربیت ہے کہ اگر ہم کوشش بھی کریں تو اپنے نفس کو حرام چیزوں سے بھی روک سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا